حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی دنیا میں نہیں تھے، باپ پہلے فوت ہو چکے تھے، جبکہ آپ اپنی امی کے پیٹ میں تھے تو آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ اب ابا نہ ہونا یہ بھی ایک تکلیف ہے، ابا ہوتا ہے تو نگرانی کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، مال پہنچاتا ہے، اولاد کو خوش رکھتا ہے۔ ابا جو نہیں تو بچہ یتیم یتیم ایک پریشانی ہے۔ تو ایک پریشانی یہ، نمبر دو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی حضور کی عمر 6 سال ہو گئی تو امی وفات پا گئی۔ 5 سال تک تو آپ بی بی حلیمہ کے پاس تھے، امی نے بچے کو اتنا دیکھا ہی نہیں، پالا ہی نہیں، پیار اتنا کیا ہی نہیں، اتنا وقت پایا نہیں۔ جب امی کے پاس آنے کا وقت آیا تو امی اللہ کو پیارے ہو گئی۔ حضور کی عمر تھی 6 سال تو امی آمنہ اللہ کو پیارے ہو گئی۔ اب نہ ابا نہ امی، بچہ چھوٹا بچہ 6 سال کا ہے، اب تو پریشانی کون سنبھالے؟ اس وقت حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، دادا نے حفاظت کی، سنبھالا۔ ابا میں ہو تو پھر دادا کام کرتا ہے۔ عبد المطلب نے حضور کو سنبھالا۔ جب عبد المطلب کی عمر 8، حضور کی عمر 8 سال ہو گئی تو عبد المطلب کے اللہ میں رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 8 سال، 8 سال کا بچہ ہے تو دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ اب نہ ابا نہ امی نہ دادا، دادا بھی ابا کی جگہ پر ہوتا ہے، وہ اپنے پوتے کو اپنے بیٹے کی طرح دیکھتا ہے، اب دادا بھی نہیں رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی چچا ابو طالب کے حوالے ہو گئی۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنا شروع کیا۔ حضرت علی ابو طالب کا بیٹا ہے، محمد رسول اللہ ابو طالب کے بھائی کا بیٹا ہے۔ ایک گھر میں علی بھی رہتے ہیں تو حضور بھی رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی، حفاظت کرتے رہے۔ حضور کی عمر 40 سال ہو گئی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن پرورش جاری رکھی۔ عرب کے دستور کے مطابق اپنا بچہ ہی سمجھ کر، اپنا بیٹا سمجھ کر حفاظت کرتے تھے۔ کسی کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ حضور کو مارے، حضور کو تکلیف پہنچائے۔ عرب میں کھانے کا بیمار سب اٹھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیوی لحاظ سے ایک سہارا تھے، ابو طالب سہارا تھے، پشت پناہ تھے، نگراں محافظ تھے۔ حضور نے تبلیغ جاری رکھی۔ حضور کی عمر جب 25 سال ہو گئی تو حضور کی شادی خدیجہ کبریٰ سے ہوئی۔ بی بی خدیجہ کبریٰ مکہ میں شرف والی خاتون تھی، مشہور نیک خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، سلیقہ مند خاتون تھی، بہت اچھے اخلاق والی خاتون تھی۔ عورتیں بہت ہوتی ہیں لیکن کچھ عورتیں سلیقہ مند ہوتی ہیں، صبر والی ہوتی ہیں، شکر والی ہوتی ہیں، فہم و سمجھ والی ہوتی ہیں، دور تک سوچنے والی ہوتی ہیں، ہاتھ کے کشادہ ہوتی ہیں، مہربان ہوتی ہیں، عقل و سمجھ والی ہوتی ہیں۔ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس
قسم کی خاتون تھی. مکہ میں حضور کی تربیت کو سمجھ لیا، حضور کے اخلاق حسنہ کو ڈھانپ لیا، حضور کے کمالات کو جان لیا، تو خدیجہ نے خود پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر قبول کریں تو بہت خوشی ہوگی. جب بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی، بڑی عمر کی تھی، پہلے سے شادی شدہ تھی، پہلے شوہر سے بچے والی تھی. بی بی خدیجہ کے اولاد کی پہلے شوہر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر قبول کریں تو خوشی ہوگی. حضور کے والی اور محافظ ابو طالب تھے، تو اولاد جب شادی کرتا ہے تو ابا سے پوچھتا ہے یا اپنے بڑے سے پوچھتا ہے کہ فلاں خاتون سے شادی کروں یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے. ابو طالب چچا سے جو جا بجا ابا سے پوچھا، چچا جان، ابا جان، فلاں خاتون نے پیغام بھیجا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں یا نہیں، قبول کرو یا نہیں. چچا نے جواب دیا، بیٹا تھوڑا صبر کریں، میں غور کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، آپ کو جواب دیتا ہوں. ابو طالب نے غور کیا، سمجھا کہ اچھی خاتون ہے، عمر تو زیادہ ہے، اولاد والی ہے، مگر خاتون اچھی ہیں، یہ کام والی خاتون ہے. کئی لوگوں نے پیغام بھیجا ہے، شادی کو انہیں قبول نہیں کیا، اور خود پیغام بھیجا ہے میرے بھتیجے کی طرف، شادی کرنا ہے بہتر ہے. حضور کو جواب دیا کہ قبول کریں، خاتون اچھی ہے، کچھ صفتیں ہیں، شادی شدہ ہے، عمر زیادہ ہے، بچوں والی ہے، یہ کچھ چیزیں تو ہیں، مگر سمجھ والی ہے، تقویٰ والی ہے، عقل والی ہے، صبر والی ہے، عفت والی ہے، پاک دامن ہے، پرہیزگار ہے، شوہر کی خدمت والی ہے، شوہر پر مہربان ہے. تو یہ صفتیں بہت اچھی صفتیں ہیں. صرف عمر کو دیکھنا یہ بھی تو اچھی بات نہیں، اولاد والی بھی تو کیا ہوا، اس کی دیگر صفتیں بہت اعلیٰ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محمد رسول اللہ افضل البشر فی خلق اللہ، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے والا، نے ہاں کیا، نکاح ہو گیا. خدیجہ کبریٰ حضور کے گھر پہنچی. خدیجہ اتنی اچھی خاتون تھی، اتنی مہربان تھی، سارا مال حضور کے حوالے کر، مالدار تھی، تجارت والی تھی، ان کے نیچے نوکر کام کرتے تھے، جو اس کا مال کا سارا نبی کے حوالے کر دیا. وہ وجدک عائلا فاغنی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب سارا تو میں نے بنایا، تو بظاہر مسکین تھا، میں نے اس ذریعے سے تجھے مالدار بنایا. مال اللہ کی نعمت ہے، اچھی طریقے سے آئے، اچھے طریقے سے سنبھالے، اچھی طریقے سے خرچ کرے، یہ تو نعمت ہے، مال اللہ کا فضل ہے. میں نے خدیجہ کبریٰ کے ذریعے، اس کے مال کے ذریعے تجھے غنی بنا دیا، مالدار بنا دیا، میرا فضل ہے تجھ پر، کرم ہے تجھ پر. حضور بہت خوش ہوئے، الحمدللہ. بیوی بھی تھی، بیوی کے ذریعے مال بھی دیا. عالم پرہیزگار، بیوی مال اس کے حوالے کرتے، نصیب والی بیوی ہے. شوہر بھی تو عالم پرہیزگار ہے، اگر وہ بدبخت، بے عقل، بے نصیب بیوی کا پیسہ لیا،
بڑی بات بیوی ویزا ہے، بیوی کو جب تکلیف پہنچے گی کہے گا میرا پیسہ واپس دے، پیسہ اس کے پاس ہو کے دے، اس کا مقصد تھا بیوی سے نکالنا، سمجھ گیا بیوی کے ہاتھ